पाकिस्तान। मुज़ाकरा पेश खिदमत है। मौजू है इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर का दौरा पाकिस्तान। मेजबान है अफजल रहमान। फिक्र नजर प्रोग्रामों के सिलसिले में आज मौजू ज़ेर बहस है इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर का दौरा पाकिस्तान। हम उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करेंगे इस पैनल के साथ, जिसका तारुफ मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। तशरीफ रखते हैं सज्जाद बुखारी साहब, आप रोजनामा मुसावात के चीफ एडिटर हैं, और साथ ही तशरीफ रखते हैं डॉक्टर फारूक हसनात, आपका ताल्लुक पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा पॉलिटिकल साइंस से है, आप इस शोबे के सदर हैं। सामीन, जैसा आप जानते हैं, ब्रादर इस्लामी मुल्क इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर का दौरा अभी हाल ही में खत्म हुआ है, और ये ऐसा दौरा है कि आज हम लाहौर से ये प्रोग्राम कर रहे हैं। लाहौर की सड़कों पर आप निकलें तो आपको अब भी देख सकते हैं कि हर जगह पर खुश आमदेद के वो जो साइंस हैं वो लगे हुए हैं, और जब वो यहाँ पर कल तशरीफ लाए तो एक अजीब व गरीब समा था। लाहौर के लोगों ने एक वहाँ पर उनको इस्तकबालिया भी दिया शालामार बाग में, तो हम इसका भी जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं इक़्तिसादी पहलू की तरफ। उनके दौरे के दौरान तिजारत, साइंस और टेक्नोलॉजी और ज़राअत के शोबों में किए गए मुआहदों पर दस्तखतों की तकरीब हुई, जिसमें दोनों मुल्कों के वज़रा और ईरानी वफ्द के अरकान ने शिरकत की। अब मैं डॉक्टर फारूक हसनात साहब की खिदमत में गुजारिश करूंगा कि इस पस मंजर में जाहिर है ये इतना अजीब दौरा था तो सब बातों का अहाता करना बहुत मुश्किल है, तो आप ये फरमाएं कि ये जो इक़्तिसादी ताउन की बात हुई और जो दीगर बातें हुई हैं, इसका मुस्तक़बिल में आप क्या देखते हैं? जी शुक्रिया अफजल साहब, ये दौरा बहुत अहम है। पहले मैं तो थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि 10 साल के बाद ईरान के कोई सदर पाकिस्तान का ये दौरा कर रहे हैं। उससे पहले सदर रफसंजानी तशरीफ लाए थे 10 साल पहले, और उसके बाद बहुत से हालात खित्ते में तब्दील हो गए अफगानिस्तान की वजह से और वजूहात की बिना पर भी, और हमारा ईरान के साथ कोई इस तरह का रास्ता नहीं रहा जिस तरह का अब हुआ है। हमारे सदर वहां जाते रहे हैं लेकिन वो एजेंडा कुछ और होते थे। तो ये बहुत अरसे के बाद इस तरह हो रहा है, और लग यूं ही रहा है कि जिसको हम कहते हैं रिन्यूअल ऑफ रिलेशंस, यानी कि खला आ गया था ताल्लुकात में, अब नए सिरे से ताल्लुकात इस्तवार किए जा रहे हैं और बनाए जा रहे हैं। और जैसे कि आपने कहा कि इस कदर तवील लिस्ट है, इस कदर ज्यादा मजमून है जिनके ऊपर ताउन का वादा किया गया एक दूसरे से। इस सिलसिले में 4 अकॉर्ड जिसको हम कहते हैं या एग्रीमेंट्स या मुआहदे साइन हुए हैं पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, और एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी है। और उसमें जैसे कि आपने कहा कि हर तकरीबन शोबे को ले लिया गया है, तालीम से लेकर जॉइंट वेंचर से होते हुए और तजारत से, और फिर रेलवे का लिंक जो कि बहुत ही अहम मामलात हैं। तजारत के सिलसिले में ये कहूँगा, इक़्तिसादी आपने बात की उसकी, कि वो तो बहुत ही खराब ताल्लुकात थे हमारे ईरान के साथ, और वो भी बड़े इम्बैलेंस था उसमें। ईरान से हम तेल ले रहे थे और ईरान जो किसी जमाने में हमसे चावल लेता था वो भी उन्होंने बहुत कम कर दिया था। यानी तजारत का ग्राफ बहुत ही लो है अगर आप देखिए तो। उसमें मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा जोर तो उसी तरफ लगाया गया है कि तजारत को फरोग दिया जाए, और उसकी एक ये भी वजह थी कि हमारी सियासी इस किस्म की वहां पे कोऑर्डिनेशन नहीं रही थी, बल्कि अफगानिस्तान में हम कंपेटिटिव बन गए थे बजाय के कॉम्प्लीमेंट्री पॉलिसी अडॉप्ट करने के एक दूसरे के। अब हालात तब्दील हो गए हैं, अब हम उनके साथ एक कंपेटिटिव की बजाय कॉम्प्लीमेंट्री पॉलिसी हमने बनाई है। जैसे कि आपने कहा अफगानिस्तान के ऊपर भी ये हुआ कि हम मिल के उनकी जो सलामती है, उनकी तरक्की है, उसके लिए करें। तो जब इस किस्म की अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो फिर तजारत भी खुद ब खुद आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन इसमें बहुत काम की जरूरत है और बहुत सोच विचार की। और अगर आप देखिए वहाँ जिस किस्म की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर खातमी ने जिस किस्म की बातें की उन पर बहुत ही गौर तलब है। उन्होंने यही कहा कि जो कि पिछली मरतबा भी जब सदर रफसंजानी आए थे तो एक सिंगल एजेंडा था उनका। एजेंडा ये था कि देखिए हमने सैकड़ों MOU साइन किए हैं, हमने बेशुमार आपस में मुआहदे किए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट की स्टेज पे वो रह जाते हैं।
کہیں نہ کہیں منسٹری میں جا کے اٹک جاتا ہے معاملہ اور اس کی عملی شکل ہمیں نظر نہیں آتی. حتیٰ کہ جو آئل ریفائنری کی بات کی گئی تھی کہ ایران پاکستان میں لگائے گا تو اس قدر اس کو ڈیلے کر دیا گیا کہ انہوں نے پھر خود اپنی بلوچستان میں وہ فیکٹری لگا لی تھی. اس طرح اور بھی معاملات ہے. تو یہاں بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امپلیمنٹ اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے اور اس کو ہمیں مانیٹر کرنا پڑے گا, جو کہ ہم انڈرسٹینڈنگ کر کے چلے ہیں کہ اس کو عملی شکل ہم کیسے پہنائیں. تو میرا یہ خیال ہے, اور ان کا جو وقت, میں ایک بات یہاں ایک اور کہوں کہ ان کا جو وقت آیا ہوا ہے اقتصادی اور ان کے ٹریڈرز ہیں وہ پیچھے رہ گئے ہیں. آئے تھے وہ صدر کے ساتھ تھے اور وہ یہاں ہمارے جو چیمبر آف کامرس ہیں ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اور ایکسپلور کر رہے ہیں ان ایریاز کی طرف جہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہو سکتا ہے. تو اس لیے اقتصادی معاملات تو بہت, جیسے میں نے کہا, بہت پیچھے رہ گئے تھے. تو اس کی سوچ بچار کرنا ہوگا دونوں طرف سے کہ کس طرح ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں. ایک اور یہاں پہ بات جو آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا وہ کشمیر کا معاملہ ہے. پچھلے 10 سالوں سے ایران نے چونکہ پاکستان کے ساتھ, جیسے میں نے پہلے کہا, افغانستان کے مسئلے پہ اور ان کی پرسیپشن ایسی تھی, ہم بھی کلیئر نہیں کر سکے, کچھ وہ بھی نہیں کر سکے. اس کی وجہ سے اتنی آپس میں لنکیج نہیں تھا سیاسی. لیکن یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اس قدر وہ آ کے اور ایک شہریوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے صاف طور پہ یہ کہیں کہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے اور اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. ہندوستان تو مانتا ہے, یقیناً بڑی اہم بات ہے اور ہم اس کی طرف پھر بھی آئیں گے. ذرا ہم چونکہ اقتصادی پہلو کے اوپر اس وقت زور دے رہے ہیں تو میں یہاں آپ کی جو گفتگو ہے اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنے کی جسارت کروں گا. ایران یہ بھی چاہتا رہا ہے کہ بارڈر مارکیٹس بنائی جائیں تاکہ ڈیوٹی فری ایکسچینج ہو, اور یہ تجاویز جو ہیں ریکارڈ پہ رہی ہیں اور میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ان کے عہدیدار یہاں پر رہ گئے ہیں وہ یقیناً اس پر بھی بات کر رہے ہوں گے اور ممکنہ آئل ریفائنری کا ایشو ایک مرتبہ پھر اٹھایا جائے. اگر انہوں نے ایک بنا لی ہے تو وہ بنیادی طور پر تجویز تو بہت اچھی تھی کہ ایران کروڈ آئل دے گا اور پاکستان کے پاس ظاہر ہے اس کی کمی ہے, تو وہ اس کو جو کہتے ہیں نا اقتصادی لحاظ سے وائبل قسم کی چیزیں ہیں. تو میں اب تو فاروق حسنات صاحب کی رائے لینا چاہوں گا کہ یہ جو ٹوٹل ایک امپیکٹ بنا ہے اس پر آپ کو کیا تاثر مرتب ہوتا ہے؟ جی افضل صاحب, اس کے لیے تھوڑا سا ہم ذرا ایران کے دیکھیں کہ ان کا جو انقلاب تھا 1979 کا, اس کے بعد کس قسم کا وہاں پہ معاشرہ بنا. مختلف قسم کے نظریات وہاں پہ آتے رہے اور مختلف قسم کی سوچیں بھی وہاں جنم لیتی رہیں. لیکن خاتمی صاحب کو ہم دیکھیں تو یہ 2 مرتبہ بہت بھاری اکثریت کے ساتھ صدر منتخب ہوئے ہیں ایران کے, اور خاص طور پہ ان کا جو نوجوان طبقہ ہے اور وہ طبقہ جو کہ اس وقت ایران کی مین سٹریم میں ہے, ہر جگہ تعلیم کا میدان ہو, تجارت کا ہو یا کہیں بھی, ان کی وہ نمائندگی کرتے ہیں. اس لیے جب صدر خاتمی یہ بات کہتے ہیں تو اصل میں وہ ایران کے لوگوں کی اور عوام کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کا جو, جیسے آپ, میرا مطلب ہے کہ یہاں کتنی ریسیو ہوئی ہے, پہلے ہم تو ایک دورے سے حوالے سے بات کریں. جی, وہ اس لیے کہ پہلے تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ ایران کی نمائندگی کر رہے ہیں یا کس طبقے کی کر رہے ہیں. تو وہ سارے ایران کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو اس میں ان کا جو یہاں یہ کہنا ہے اس کا ڈائلاگ آف سویلائزیشن کا, یہ اس کا جو آپ نے جیسے کہا ہنٹنگٹن کا, اس کا جواب ہے. چونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ دنیا کو تقسیم کیا جا رہا تھا جان بوجھ کے 2 حصوں میں, اور خاص طور پہ مسلمان اس کا نشانہ بن رہے تھے. اور اگر یہی ٹرینڈ رہتا تو اس میں چونکہ مسلمان ممالک کے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہے اور اتنا نو ہاؤ نہیں ہے, نہ ان کے پاس ملٹری کیپیسٹی ہے, تو اس سے شک و شبہات جو پیدا ہوتے تو اس سے خاصا ہمیں نقصان ہونا تھا. تو ایران بہت زور و شور کے ساتھ اس تھیم کو آگے لے کے بڑھا ہے کہ دیکھیے ہم ایک دنیا میں رہتے ہیں, ہم انٹر ڈیپینڈنٹ ورلڈ ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ہم تعاون, بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ آپ بغیر تعاون کیے رہ بھی نہیں سکتے, آج تک کوئی ملک نہیں رہ سکتا. تو اس لیے یہ کلیش کی کیوں بات کرتے ہیں, ہم آپس میں تعاون کی کیوں نہیں بات کرتے اور ان شعبوں کو کیوں نہیں تلاش کرتے جس میں ہماری بہت سی کامن چیزیں ہیں جو انسانیت کے فروغ کے لیے, انسانی کے فائدے کے لیے جس کو ہم کر سکتے ہیں. ان کا یہ پیغام میں یہ کہوں گا کہ یورپ میں بہت اس کی ریسیپشن ہوئی, اور یہی وجہ ہے کہ جب ایران پہ سینکشن لگائے گئے, اور سینکشنز کی تھیوری تو یہی ہوتی ہے کہ ایک ملک نہیں لگا سکتا اس کے ساتھ جب تک گروپ ملک نہ ہو. تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یورپینز نے سینکشنز اس طرح نہیں لگائے, اور یہی وجہ تھی کہ خاتمی صاحب نے یہ پریزنٹ کیا یہ سارا ویو. اب پاکستان کے آپ نے کہا حوالے سے, تو پاکستان میرا مطلب ہے یہاں جو دانشور طبقہ ہے, جو لوگ سوچ
سمجھتے ہیں ان کی یہ جو نقطہ نظر ہے اس کے بارے میں کیا رہے؟ میں وہی اصل میں کیونکہ ہم بھی دنیا میں رہتے ہیں، ساری دنیا کے جس طرح کے معاملات ہیں ان سے ہم الگ تھلگ نہیں رہ سکتے، خاص طور پہ جس قسم کے اب یہاں پہ حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، تو یقیناً یہ پاکستان کے لیے بھی بہت بڑا ایک میسج ہے، جبکہ خاص طور پہ اقبال کے ذریعے انہوں نے یہ ساری بات کی ہے اور ایک نئے عزم کی بات کی ہے اور یہ بات کی ہے کہ ہم کو مل جل کے رہنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہمیں ہے کہ جو ہمارے اپنے ایشوز ہیں یا جن پہ ہمارا موقف ہے انصاف کے اوپر، وہاں پہ تو ہم ضرور ایک نقطہ نظر اپنا لیں گے اور اپنائیں گے، لیکن بلا وجہ نہیں کہ چونکہ وہ کسی اور مذہب کے ساتھ کسی کا تعلق ہے تو اس وجہ سے ہم ان کے ساتھ الجھیں یا اس قسم کی ہم اپنی پالیسی اپنائیں۔